درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود الکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مفہوم آیت کریمہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے، یعنی فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ قربانی کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قربانی نہ فرمائی تھی کہ کچھ صحابہ نے قربانی کر لی، عید کی نماز ہو گئی، قربانی کر لی، تو انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ابھی میرے محبوب نے قربانی نہ کی، تم نے قربانی کیسے کر لی؟ یعنی اس میں بھی اگر تمہیں کرنا ہے، خدا کی عبادت ہے، خدا کا حکم ہے، یہ بھی کرنا ہے تو رسول کے پیچھے پیچھے رہ کر کے رسول کی اتباع میں کرو۔ ابھی پہلے رسول کریں پھر تم قربانی کرو، تو حکم ہوا کہ آگے نہ بڑھو۔ اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے نا، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ہے نا، یعنی محبوب کی گستاخی محب کی گستاخی ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ تو ان لوگوں نے پہل جو کی تھی، آگے بڑھ کر کے جو قربانی کی تھی حضور سے آگے بڑھ کر کے نا بظاہر، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے، یعنی کہ لا تقدموا بین رسول اللہ، بین یدی رسول اللہ نہیں، بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کون بڑھ سکتا ہے اللہ کے آگے؟ مگر پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب یہ ہے رسول سے آگے بڑھنا، خدا سے آگے بڑھنا ہے۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چلا کے گفتگو کرتے ہو۔ مفہوم آیت کریمہ، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ صرف آواز کی اونچی ہونے کا مسئلہ ہے کہ اگر آواز اونچی ہو گئی نبی کی بارگاہ میں یا بلند آواز میں چلا کر کے گفتگو ہو گئی تو خدا فرماتا ہے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہارے اعمال سب بیکارت ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور یہ بھی شریعت کا مسئلہ متفقہ ہے کہ عمل اگر برباد ہوتا ہے، نیکیاں برباد ہوتی کب ہوتی ہے؟ جب انسان سے کفر ہو جاتا ہے تب نیکی برباد ہوتی ہے۔ اگر کفر نہ ہوا، کسی سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، مثال کے طور پر نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھی، گناہ کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ گنہگار ہوا، مگر اس کے علاوہ جو نماز اور پڑھ چکا ہے یا روزہ رکھ چکا ہے تو وہ جو نیکی کر چکا ہے وہ برباد نہیں ہوگی۔ وہ نیکی مطلب کیا ہے کہ دوسرے گناہ کے کام سے نیکی برباد نہیں ہوتی ہے، جو ایک نیکی اس نے کر لی اس کا ثواب ملے گا، اور جو فرض چھوڑ دیا اس کا گناہ ہوگا، حرام کام کا ارتکاب کر لیا تو اس کا گناہ ہوگا، مگر اس گناہ کی وجہ سے دوسری نیکی خراب نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی۔ نیکی برباد کب ہوتی ہے، اعمال اکارت کب ہوتے ہیں؟ جب کفر ہو جائے، یعنی کوئی یہ عقیدہ رکھ لے معاذ اللہ کہ اللہ ایک نہیں اللہ دو ہے معاذ اللہ رب العالمین، یا اللہ کے بارے میں کوئی اور اس طرح سے گندا عقیدہ رکھ لے جیسے وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو اس طرح کا گندا عقیدہ جو کفر کا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ رکھ لے، ایسی بات ہو جائے جو کفر ہے،
یعنی جس سے ایمان چلا جاتا ہے، وہ کام اگر ہوگا تو جتنی نیکی کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، وہ سب برباد، سب بیکارت ہو گئے، کوئی کام آنے والی چیز نہ ہوگی۔ تو نیکی جو برباد ہوتی ہے، اعمال جو اکارت ہوتے ہیں، وہ کس سے ہوتے ہیں؟ کفر سے ہوتے ہیں۔ جب کفر ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے بلا تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہا، اگر نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی، اگر نبی کی بارگاہ میں تم نے چلا کر کے گفتگو کر لی، تو اب تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز کرنا بھی کفر ہے۔ توہین کے اعتبار سے اگر ہو جائے تو وہ بھی کفر ہے، اس سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ تو جب آواز اونچی ہو جانا کفر ہے نبی کی بارگاہ میں، تو پھر نبی کو اپنی طرح کہے معاذ اللہ، نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہے معاذ اللہ، نبی کو گاؤں کی چودھری کی طرح لکھے معاذ اللہ، جیسا کہ ان وہابیوں دیوبندیوں نے لکھا معاذ اللہ، نبی کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کی طرح لکھ دیا معاذ اللہ۔ تو اب ایسے لوگوں کہ کفر میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے کافر اور جہنمی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو جب آواز اونچی ہونے سے اعمال برباد ہو جائیں تو پھر جو ایسی گستاخیاں کریں، پھر ان کی کوئی نیکی کیسے کام آئے گی؟ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی زکاتیں کہاں کام آئیں گی؟ ہرگز کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ بارگاہ رسول کا ادب ہونا چاہیے، نبی کی بارگاہ کی بے ادبی ہرگز نہ ہونے پائے۔ جب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس شماس، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، ثقل سماعت کا مرض تھا، تو وہ اور جس کو آپ جانتے ہیں کہ جو کم سنتا ہے، اونچا سنتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ بولنے میں بھی تیز بولے گا، وہ سمجھتا یہ ہے کہ سامنے والا بھی ایسا ہی ہوگا، وہ سن نہیں پاتا ہوگا، بلکہ ان کا تو چھوڑ دیجئے ایسے لوگوں کا، بلکہ آپ ہی کبھی کبھی ایسا ہو کہ کان میں ایئر فون وغیرہ لگائے ہوں اور کوئی کچھ بول رہا ہو، تو آپ جب اس سے اس کی آواز سن نہیں پا رہے ہوں تو ہوتا کیا ہے؟ وہ زور سے بولتا ہے نا، اس وقت ایئر فون لگا ہوا سن نہیں پا رہا ہے تو وہ بھی زور سے بولتا ہے، تو اس ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اذان کے لیے حکم کیا ہے؟ کان میں انگلی رکھ کر کے اذان دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کان میں انگلی لگا لے گا تو اس کی آواز خود اس کو کم سنائی دے گی تو اور تیز آواز نکالے گا، اس لیے کان میں انگلی رکھ کر کے اذان دی جاتی ہے، اذان دینے کا حکم ہے، سنت یہی ہے۔ تو اسی طرح تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں گفتگو کرتے تھے، اب ان کی آواز بلند ہو گئی، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب وہ تو گھر میں بیٹھ گئے، رونے لگے، خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے، اب تو میں برباد ہو گیا، اب تو میرے اعمال اکارت ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ کئی دن گزر گئے، وہ تشریف نہ لائے، حاضر نہ ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو پھر ایک صحابی نے بتایا، یا رسول اللہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں گنہگار ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین، اب تو میرے اعمال خراب ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے وہ رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی چونکہ آواز میری اونچی ہو جایا کرتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ نہیں، تمہارے بارے میں ایسا نہیں ہے، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے، تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معاملہ ہے نا، تو ان کو تو یہ مرض لاحق تھا، اس وجہ سے ایسا، مگر یہ حکم نازل ہو گیا سب لوگوں کے لیے کہ آواز اونچی نہ ہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بارگاہ رسول کا ادب بتا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، تو جس بارگاہ کا ادب خدا بتائے، جس بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو، تو اسی وجہ سے بزرگان دین جب اس بارگاہ میں حاضر، تو اس وقت کے لیے صرف حکم نہیں تھا، آج بھی نبی کی بارگاہ کا یہی حکم ہے کہ نبی اپنے مزار پاک میں ہیں، روضہ اطہر کے اندر جلوہ بار ہیں، اب بھی حاضری ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو کل ظاہری دنیا میں حکم تھا، وہی حکم آج بھی ہے کہ آواز، اور آج بھی الحمدللہ سرکار کے روضہ پاک کے باہر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے کہ آواز اونچی نہ ہو، سرکار کی بارگاہ کا ادب وہاں بھی لکھا ہوا ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو یہ حکم کل بھی تھا، یہ حکم آج بھی ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ زندہ ہے تو یہ حکم ہے، ہمارے نبی زندہ ہیں تو اس بارگاہ کا ادب یہ ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے وہاں آواز اونچی نہ ہو، اس لیے کہ نبی مردہ نہیں ہے معاذ اللہ، جیسا وہابیوں نے لکھا، دیوبند نے لکھا مر کے مٹی میں مل گئے، ایسا نہیں، وہ آج بھی قبر پاک میں روضہ انور میں زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ
واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا حال یہ تھا کہ بہت دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے، بہت پست آواز میں گفتگو کرتے تھے، یہاں تک کہ سرکار کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا، کیا کہہ رہے ہو، ہے نا۔ تو اب جب یہ انداز ہوا ان حضرات کا، صحابہ کرام کا، تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد والی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو یعنی جو بارگاہ رسول کا ادب کرتا ہے، خدا فرماتا ہے یہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، انہی کے دل میں بارگاہ رسول کا ادب آئے گا۔ یعنی دل جب تقوی والا ہوگا تو بارگاہ رسول کا ادب ہوگا، اگر دل میں تقوی نہیں ہے تو پھر ظاہری چیز بھی کام نہیں آئے گی، رسول کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں، ظاہری تقوی بھی، ظاہری نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، یہ سب چیزیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اس لیے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، ہے نا۔ تو اس لیے اور نبی کی عظمت، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا پھیرا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اب بارگاہ رسول میں جب بزرگان دین بھی حاضری دیتے ہیں اور دیا کرتے تھے تو ان کا بھی ادب کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب تشریف لے گئے تو اپنی سانسوں کو روک لیا، اور جب تک سانس رکی رہی بارگاہ رسول میں حاضر رہے، جیسے ہی سانس باہر نکلنے والی تھی فوراً واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اتنے دنوں سے تیاری کر رہے تھے بارگاہ رسول میں حاضری کی اور اتنی مختصر سی حاضری، فوراً گئے واپس آ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے وہاں جا کر کے اپنی سانس کو روک لیا تھا، ہاں، اور جیسے ہی میری سانس ٹوٹنے والی تھی، سانس باہر نکلنے والی تھی، میں باہر نکل آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانس کے اندر باہر جانے سے بارگاہ رسول میں بے ادبی ہو جائے۔ تو ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، یعنی ایسی ایک بارگاہ بھی ہے، ادب گاہست زیر آسماں، آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ بھی ہے نا، ایسی ادب گاہ بھی ہے، از عرش نازک تر، ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک تر ہے وہ جگہ، وہ بارگاہ۔ نفس گم کردہ می آیت، یہاں پہ سانسیں گم کر کے آتے ہیں جنید و بایزید جیسے اللہ کے ولی، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، کہ حضرت جنید اور حضرت بایزید جیسے بزرگان دین اپنی سانسوں کو روک کر کے یہاں حاضری دیا کرتے ہیں۔ تو وہ ہے بارگاہ رسول، وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کہ جس بارگاہ کا یہ ادب ہے تو اس نبی کا ادب کیا ہوگا، اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کی عظمت کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس بارگاہ کا باادب بنائے، اور ان کے نائبین اللہ والوں کا بھی ہمیں باادب بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر، عشق رسول پر زندگی عطا فرمائے، اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔